بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایک لمبی ٹیکسٹ کی سمری بنائی جائے۔ سمری رائٹنگ سکلز۔ اس ایکٹیویٹی کو پریسے رائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ پریسے اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں جو چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ اصل موضوع ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی سمری اپنے الفاظ میں تو بیان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ٹیکسٹ کی اصل روح کو تو بدل نہیں رہے ہیں، تو اصل روح کو نہیں بدلنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سمری رائٹنگ یا ایک پیسج کو سمرائز کرنے کے لیے عام طور پر ون تھرڈ سمری لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ضروری سٹیپس ہے، اس پر اگر عمل کیا جائے تو سمری لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے ریڈ دا پیسج کیئرفلی۔ جس پیسج کو سمرائز کرنا ہے اس کو احتیاط کے ساتھ ریڈ کر لیں۔ پڑھنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہے فائنڈ دا مین آئیڈیا۔ ریڈنگ کرنے کے بعد یہ بات معلوم کرنا ہے کہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے۔ پھر اس پیسج میں تیسرا سٹیپ ہے انڈر لائن دا مین پوائنٹس، کہ اس پیسج میں جتنی ضروری نکتے ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیے۔ اس کے بعد میک شارٹ سینٹینسز آف یور اون آن دا مین آئیڈیا۔ جو پیسج کا مین آئیڈیا ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے فقرے بنانے ہیں اپنے، اور ان چھوٹے فقروں میں کیا کچھ لکھنا ہے تو انکلوڈ آل دا مین پوائنٹس۔ جو آپ نے مین پوائنٹس انڈر لائن کیے ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ اور لاسٹ ٹپ اس کا ہے ٹرائی نٹ ٹو ایکسیڈ ون تھرڈ۔ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس پر ہم ایک عملی ایکسرسائز کرتے۔ یہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I congratulate you, just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. پھر دوبارہ یوں پڑھیے، in addressing you، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسپیکر کسی کو ایڈریس کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے۔ I am not here speaking to you as head of the state، یہ بات جو فرماتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے۔ بٹ ایز اے فرینڈ، one who has always held you in affection, many of you have today got your diplomas۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈریس کر رہا ہے تو اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈگریاں یا ڈپلوماز حاصل کیا ہے، پھر وہ ان کو کنگریچولیٹ بھی کر رہا ہے۔ اس طرح I wish you all
تو ان کو ایک دعا بھی دیتے ہیں. اور اینڈ آف یور اسکولاسٹک کیریئر، یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی اختتامی تقریب ہے تو کنوکیشن ایڈریس ہے. اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریش ہولڈ. Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state. یہاں سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تقریر کون کر رہا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنس کی دنوں میں ہو رہی ہے یہ تقریر. It is necessary that you. پھر آپ نے یہ فلی انڈرسٹینڈ، یہ کہ وہ کس کو خطاب کر رہا ہے کہ آپ فلی انڈرسٹینڈ ہے، برتا پاکستان کا بحث ہو رہا ہے اس میں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون اور کس سے بات کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں اس ٹیکسٹ ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون بات کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ تو معلوم ہے کہ قائد اعظم کا خطاب ہے، اسٹوڈنٹس کو کچھ فرما رہے ہیں. تو آپ کو مین آئیڈیا کہ قائد اعظم باتیں کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور انہیں کچھ مشورے اور نصیحتیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا مین آئیڈیا ہو گیا یا مین تھیم ہو گیا. ابھی آپ سمری کی طرف آ جائیے تو پھر اس پر غور کرے کہ کس طرح یہ بنائی گئی ہے. The speaker is addressing the students in a friendly manner. وہاں آپ جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ تو اس سے آپ یہ ایک فقرہ بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کا ٹاپک سینٹنس بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر سپیکر اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس ٹیکسٹ سے ایسا واضح پتہ تو نہیں کہ یہ کون فرما رہے ہیں. He congratulates them for completing their academic career. He calls them lucky for they are completing their career in a free sovereign state. He thinks the students are fully aware of the difficulties of the country after independence. Thank you very much. اب آپ اس کو خوب اس پر غور کریں اور یہی طریقہ ہے جس سے ہم ایک لمبے ٹیکسٹ کو ون تھرڈ سمری میں بدل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.